نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 205 ہے، جس میں آپ کے سامنے مسلسل ذکر منافقین کا چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے پیچھے رہنے کو، جنگ میں نہ جانے کو زیادہ پسند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جھوٹے بہانے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ کچھ مومنین کا ذکر کر رہا ہے، ان کی پریشانیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آخری ٹکڑا منافقین کا ذکر کرتے ہوئے، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی نافرمانی، ان کے گناہ، ان کے حرام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، اور یہ سمجھ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے، یعنی انہوں نے پیچھے بیٹھنے کو زیادہ پسند کیا، جنگ میں نہ جانے کو زیادہ پسند کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد مومنوں کے بارے میں کہتا ہے لیکن رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، وہ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، انہی کے لیے برکتیں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف منافق ہے جو بھاگتا ہے جنگوں سے، جہاد سے، قتال سے، اور ایک طرف مومن ہے جو ہر حال میں اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے۔ اس کے لیے کامیابی ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی جو اللہ رب العالمین انہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر پھر منافقین کا اور کچھ مومنین کا ذکر کرتا ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور بستیوں والے، اعرابی اور دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس معذرت کرنے کے لیے آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے بیٹھ گئے، یعنی وہ جنگ کرنے نہیں گئے۔ منافق جو مدینہ میں رہتے تھے، وہ منافقین جو آس پاس کے دیہاتوں میں رہتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے معذرت کرنے، اللہ کے نبی ہمیں یہ پرابلم، یہ دقت، کیونکہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جلد ہی پہنچے گا ان میں سے کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب، یعنی جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، دین و شریعت کو نہیں مانتے، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، انہیں جلد ہی اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔
لیس علی الضعفاء. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان منافقوں سے مومنوں کو الگ کر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے مومن بھی ایسے تھے جو کمزور تھے تو نہیں گئے، پریشان تھے تو نہیں گئے، سواری نہیں تھی اس لیے نہیں گئے کیونکہ بہت لمبا سفر تھا. اب اللہ ان کی طرف سے معذرت کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے لیس علی الضعفاء، یقیناً وہ بزرگ، وہ بیمار اور وہ لوگ کہ جن کے پاس انفاق یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں تھی، ان پر کوئی حرج والی بات نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ مجبور تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہیں، ان کے لیے عمل کرنے والے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں اگر وہ نہ جا پائیں. ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر اللہ کی طرف سے کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی ایسے مومنین جو کمزور تھے، جن کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ جانور خرید سکیں، سفر کر سکیں، ایسے لوگ جو بیمار تھے، اللہ کہتا ہے ان پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے نا، اللہ ان کے ارادوں کو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی چاہتوں کو جانتا ہے نا، اس لیے اللہ ان کی کوئی پکڑ نہیں کرے گا. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں سواری دے دیجئے، تو آپ نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، اور وہ آپ کے طرف سے جب پلٹ کر گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے غم کے مارے کہ انہیں وہ نہ مل سکا جس سے وہ خرچ کر سکیں. یعنی اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے صحابہ کرام ایسے بھی آئے کہ اللہ کے نبی ہم چلنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں لے جا سکوں. روتے روتے واپس گئے اپنے گھروں کو کہ کاش ہمارے پاس مال ہوتا، ہم بھی جانور خریدتے اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے جاتے. اللہ یہاں پر مومنوں کی تعریف کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت دیے گئے لوگ ہیں جن پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، پر اللہ کہتا ہے انما السبیل علی الذین یستأذنوک. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر، یعنی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسانی نہیں ہے کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں جبکہ وہ پیسے والے ہیں، ان نے اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ پیچھے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو مومن ہے جو پریشان ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، جا نہیں پا رہے ہیں، اور ایک طرف وہ طاقت والے، پیسے والے، قوت والے جن کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی سے معذرت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کے اوپر کوئی آسانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، انہیں سزا دے گا. غرض ہے کہ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا. سب سے پہلے منافقین کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مومنوں کی تعریف کی، ان کے انعامات کو بتایا، پھر اللہ نے اعرابیوں کے بارے میں، دیہاتیوں کے بارے میں بتایا کہ جھوٹ بولتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کمزور، وہ ضعیف، وہ بیمار جن کے پاس خرچ کرنے کی طاقت نہیں، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا کیونکہ ان کی نیتیں بہت اچھی ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کو سواری نہ ملی، سواری نہ ملنے کی وجہ سے قتال نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اینڈ میں ان پیسے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ پیسہ، طاقت، قوت ہونے کے بعد جو اللہ کے راستے میں قتال نہ کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، انہیں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا تذکرہ آج کی آیات میں الحمدللہ ہمارے سامنے کر رہا ہے. اب اس کے بعد آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، رضو، they were satisfied، وہ مطمئن ہو گئے، وہ راضی ہو گئے، وہ راضی ہو گئے گھر بیٹھنے پر. الخوالف کہا جاتا ہے who stay behind، جو پیچھے رہ جائے، پیچھے رہنے والے، اس سے مراد یہاں پر عورتیں اور بوڑھے ہیں. طبع، سیلڈ، سیل لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی. خیرات کہا جاتا ہے بیسٹ تھنگس کو، اچھی چیزوں کو، اچھے انعامات کو. اعراب کہا جاتا ہے ڈیزرٹ عرب، عرب کے دیہاتی، عرب کے بدو جو آس پاس کے ایریاز میں رہا کرتے تھے. ضعفا مطلب ہوتا ہے ویک، کمزور. حرج مطلب ہوتا ہے بلیم، الزام. تفیضو مطلب ہوتا ہے اوور فلوڈ، بہہ رہی تھی، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. اعدہ، ہی پریپیئرڈ، اس نے تیار کیا ہے. اتوک، دے کیم، آپ کے پاس آئے. دمعون کہا جاتا ہے ٹیئرز کو، آنسوؤں کو. یعنی اللہ رب العالمین نے آج کے آیات میں جو کچھ نئے الفاظ آپ کے سامنے تھے ان کو میں نے رکھا. اب اس کے بعد آج کی آیات میں ایک شان نزول بھی ہے. وہ آیت جو اینڈ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام روتے ہوئے آپ کے پاس سے گئے تھے. کیا ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے نبی نے کہا چلنا ہے. جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے تیاری کر لی، جن کے پاس نہیں تھی، بیمار، آزار، پریشان تھے، اجازت لے لی. اب کچھ ایسے تھے کہ طاقت ہے، جسمانی اعتبار سے جانا چاہتے ہیں، پر پیسہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کیسے جائیں، کیسے سفر کریں، کیسے ٹریول کریں. یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہتے ہیں،
اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ اب یہ صحابہ مطلب اتنا جذبہ تھا ان کے اندر کہ جب اللہ کے نبی نے منع کیا اور پلٹ کر جانے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں، بالکل روئے جا رہے ہیں، آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں۔ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا، کاش ہمارے پاس سواری ہوتی، ہم بھی جہاد کرتے، ہم بھی قتال کرتے، اللہ ہمیں بھی قبول کر لیتا۔ رو رہے ہیں، روتے روتے واپس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب سفر پر نکلے، سفر پر لمبا چل لیے، اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے بہت سارے ایسے بھائی ایسے ہیں کہ جو سفر پر تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ وادیاں کراس نہیں کر رہے ہیں، یہ سفر نہیں کر رہے ہیں، پر اللہ تمہارے ہی جتنا ان کو بھی ثواب دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت تھی، ان کا ارادہ تھا، مجبور تھے، سواری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتانے کے لیے اس آیت کو نازل کیا کہ اللہ رب العالمین انہیں بھی وہی اجر و ثواب دے گا جو قتال کرنے والوں کو دے گا، کیونکہ ان کی نیت اچھی تھی، ان کا ارادہ تھا، ان کی چاہت تھی، پر مجبور تھے، سواری نہیں تھی، جا نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی برابر اجر و ثواب کے اندر شامل کیا۔ اب اس کے بعد تدبر۔ نمبر 1، نفاق انسان کو بزدل بناتا ہے۔ جتنا آپ اپنے اندر نفاق لے کر آؤ گے نا، منافقت لے کر آؤ گے نا، کہ سامنے والے جیسے بن جاؤ، جو آئے اس کے جیسے بن جاؤ، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ہر ایک کے سامنے دین کی بات ہی مت کرو کہ جس سے کوئی ناراض ہو جائے، ایسا نفاق جب انسان اپنے اندر لاتا ہے نا تو وہ بزدل ہو جاتا ہے، اس کے اندر بزدلی آتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، شجاعت اور بہادری اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ تو نفاق انسان کو بزدل بناتا ہے۔ نمبر 2، جب دماغ اور دل صحیح ہو تو وہ اسے پھر حق کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب دماغ صحیح ہو، دل صحیح ہو تو وہ انسان کو حق کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے محسوس ہوتا ہے نماز پڑھنا ہے، روزی حلال کمانی ہے، حرام نہیں کرنا ہے، رات میں اٹھ کر عبادت کرنی ہے، ایسا کرنا ہے، اچھائی کی طرف دل ابھارتا ہے، برائی سے دل روکتا ہے، نہیں رک جاؤ، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، حرام نہیں کمانا، شارٹ کٹ سے امیر نہیں بننا، یہ راستے غلط ہیں انہیں نہیں اپنانا۔ یہ جو سب ہوتا ہے نا، یہ تب ہوتا ہے جب انسان کا دل اور دماغ صحیح ہوتا ہے۔ اگر دل صحیح، دماغ صحیح تو وہ حق کی طرف لے کر جائے گا، وہ اچھائی کی طرف لے کر جائے گا، وہ بھلائی کی طرف لے کر جائے گا، وہ برائی سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو بدلے دیتا ہے جو اپنے آپ کو حق کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ بھی بڑی پیاری بات آج کی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ وہ چاہے تو دل و دماغ سے سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، حلال پر باقی رہو، حرام سے خود کو بچاؤ، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان جب اس میں ملوث ہوتا ہے نا تو رب العالمین اس سے سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے، فہم چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، وہ اچھائی اور برائی میں فیصلے نہیں کر پاتا ہے۔ کب؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، حرام کرتا ہے۔ یہ گناہ و حرام ہمارے دل و دماغ سے سمجھنے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ نمبر 4، آپ کے پاس جو مال ہے وہ امتحان ہے، اسے حلال پر خرچ کرو۔ اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، اسٹیٹس اور رتبہ دیا ہے، یہ سب اللہ کا امتحان ہے، اسے حلال پر خرچ کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا امتحان ہے، یہی مال جہنم تک لے کر جائے گا، اسی مال کی وجہ سے عذاب قبر ہوگا، اسی مال کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، اسی مال کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ تو مال جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، اسے حلال پر لگاؤ، اسے صحیح پر خرچ کرو، دین پر خرچ کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، بیماروں آزاروں کی تکالیف کا خیال رکھو، وقت پر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو، اس سے اللہ رب العالمین آسانیاں کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات آج کی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 5، جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو دنیا کی ہر نعمت اس کے آگے چھوٹی نظر آتی ہے۔ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے نا تو دنیا کی ہر نعمت اس کے آگے پھر چھوٹی نظر آتی ہے۔ گرمی میں جانا ہے، گرمی میں سفر کرنا ہے، گرمی میں قتال کرنا ہے، کھانے کا سامان زیادہ ہے، سب چھوٹا نظر آتا ہے، کچھ بھی اہمیت نظر نہیں آتی۔ جیسے آج ہم الحمدللہ آج سے رمضان کے مہینے کا ہم نے آغاز کیا، شدید گرمی ہو رہی ہے، گرمی بڑھتی چلے جائے گی، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے نا، دین کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی محبت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے یہ انعام دے گا، یہ انعام دے گا، یہ انعام دے گا۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، پیاس میں روزہ رکھتا ہے، بھوک میں روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ پھر کچھ نعمت نظر نہیں آتی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس پر بھی بندہ مومن کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر 6،
سچا لیڈر وہی ہے جو عوام کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہو۔ اللہ اکبر، کیا تھے ہمارے لیڈر، کیا تھے ہمارے نبی، قربان جائیے اس ذات پر کہ ان کے بارے میں تو جتنا پڑھو، جتنا لکھو، جتنا سنو نا، ان سے محبت بڑھتی چلے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک میں شدید گرمی کے اندر سفر میں یہ نہیں کہا کہ میں گھر بیٹھا ہوں تم سب جاؤ، میں آرڈر دے رہا ہوں، آپ ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہے، آپ ساتھ گئے، آپ نے ساتھ میں سفر کیا، آپ قتال کے لیے گئے، بدر میں آپ، احد میں آپ، خندق میں آپ، ہر غزوے میں آپ، ہر جگہ آپ شامل رہے۔ آپ نے مشکلوں میں اپنی عوام کو چھوڑا نہیں، مشکلوں میں ساتھ چھوڑا نہیں، آپ محفلوں میں کھڑے رہتے، مجلسوں میں کھڑے رہتے، پریشانیوں میں رہتے، غزوات میں رہتے۔ سچا لیڈر وہی جو پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ اہم بات بھی پتہ چلی۔ نمبر 7، آخرت میں بھلائی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جان و مال کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اگر آخرت کی بھلائی چاہیے، قبر کی بھلائی چاہیے، آسانیاں چاہیے، نعمتیں چاہیے، جنت چاہیے، تو دنیا میں جان و مال کی قربانی تو دینا پڑے گی۔ ہم سوچیں کہ دنیا میں نعمتوں میں رہیں، بدن محفوظ رہے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، بے نمازی رہیں، روزے چھوڑیں، عبادت نہ کریں، مال خرچ نہ کریں، اللہ کے راستے میں کچھ نہ دیں، اس کے بعد وہاں بھی آسانی یہاں بھی آسانی، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ دنیا میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آخرت کی آسانی کے لیے۔ اگر آخرت میں آسانی چاہیے، جان کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، مال کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، اللہ کے راستے میں اپنا جان و مال قربان کرنا پڑے گا، تبھی جا کر اللہ رب العالمین آخرت کی آسانیاں عطا کرتا ہے۔ تو اگر آخرت میں آسانی چاہیے تو دنیا کی تکالیف تو آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ نیکسٹ، نمبر 8، ایسی جنت جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی نہریں اور ایسے انعامات جو کبھی ختم نہ ہو، یہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دے گا۔ اللہ دیکھیے، آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا، جیسے ابھی رمضان میں تو ماشاءاللہ سبھی پڑھیں گے، ویسے تو پڑھتے نہیں ہم لوگ رمضان میں، رمضانی مسلمان ہیں ہم لوگ، چونکہ رمضان میں تو بہت قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ، ترجمہ، تشریح، تدبر سب چاہیے ہمیں، سب چاہیے رہتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ورڈ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے ریڈی کیا ہے ایسی جنتوں کو جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 3 چیز اللہ کہتا ہے، جنت، نہریں، ہمیشگی، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی کہہ رہا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین ایسی جنت دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، جس میں نہریں ہوں گی، جس میں گارڈن ہوں گے، جس میں انعامات ہوں گے، تاکہ بندے کو لالچ آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے بتاتا تاکہ بندے کو لالچ آئے۔ کبھی آپ امیجن کر کے دیکھیے نا، ایسا کوئی ریزورٹ ہو کہ جس کے چاروں طرف گارڈن ہو، ریزورٹ کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، کیا پیارا منظر ہوگا۔ اور اگر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو جائے، ہمیشہ آپ کو اس میں رہنا ہے، آن ڈیمانڈ ایوری تھنگ، جو آپ مانگو آپ کو دے دیا جائے گا، سوچئے کیا نعمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت اس لیے بتا رہا ہے تاکہ بندہ اس کی لالچ کرے نا، بندہ اس کی طلب کرے نا، بندہ اس کی طلب میں محنت کرے نا۔ اللہ رب العالمین ایسی جنت بتا رہا ہے جس کی نہریں ختم نہ ہوں گی، جس کی نعمت ختم نہ ہوگی، اس جنت سے کبھی نکالے نہ جاؤ گے، تاکہ بندے کو لالچ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ لالچ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 9، دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑنے والا ہر جگہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جو دین کے لیے دنیا بس اس کو دنیا چاہیے، دین چھوڑ دے گا پر دنیا چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، رتبہ چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، اس کے لیے جو دین چھوڑتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی تکلیف اٹھائے گا اور آخرت میں بھی تکلیف اٹھائے گا۔ اب آج ہم لوگ یہی تو کرتے ہیں نا، ہم لوگ جب کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کسی فائدے کو کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنا، ارے چلے گا، لون بھی لے لو چلے گا، 2 نمبر کا دھندا چلے گا، حرام کا بزنس چلے گا، تھوڑا ان جیسے بن جاؤ کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا ان کے سامنے شامل ہو جاؤ کیا چلتا ہے۔ جو لوگ دین کا سودا کرتے ہیں نا، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تکلیف اٹھائیں گے، دونوں جگہ پریشانی اٹھائیں گے، دونوں جگہ تکالیف کے عالم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے کبھی بھی آسانیاں کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی دین کا سودا مت کرو، کبھی دین کی قربانی مت دو، دین کے اوپر کسی چیز کو اوپر مت لے کر جاؤ، آگے مت بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ نیکسٹ، نمبر 10، انسان کی نیت اگر خالص ہو تو اللہ اس کا چھوٹا عمل بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو نیت دیکھتا ہے نا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے نا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، اللہ تک کچھ بھی نہیں جاتا، نہ گوشت، نہ خون، کچھ نہیں، اللہ تک تمہاری نیت جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب تم قربانی کرو نا تو نیت کو بڑی خالص کر لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم قربانی کرتے ہو، قربانی کا جانور کا خون اس زمین پر نہیں گرتا، اس کے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کو اخلاص بہت پسند ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ اگر بندہ کرے، جیسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، کسی کی طاقت ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کرے گا، کسی کی طاقت 1000 ہے،
کسی کی طاقت سے اکڑا ہے, کوئی کچھ 1 2 4 5 10 کلو خرچ کرتا ہے, کرو جو کرنا ہے کرو, اللہ قبول کرتا ہے, کیونکہ اللہ نیت دیکھتا ہے, اللہ ارادہ دیکھتا ہے, اللہ پیورٹی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ارادہ آپ کیسی نیت کے ساتھ کر رہے ہو اللہ وہ دیکھتا ہے. ورنہ لاکھوں روپے کے پیچھے اگر مقصد دکھا ہوا ہے اللہ قبول نہیں کرتا. اور اگر ہزاروں دے رہے ہیں, 1000 کیا کچھ 100 روپے ہی دے رہے ہیں, 10 روپے دے رہے ہیں, اگر آپ کی نیت خالص ہے اللہ قبول کرتا ہے, کیونکہ اللہ کے پاس نیت چلتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کرنے والے نے کتنا خرچ کیا. اس بات کو بھی بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے. نمبر 11, اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اللہ نے یہاں پر کہا نا, ضعیف ہیں تو جنگ نہ کریں, بیمار ہیں تو جنگ نہ کریں, پیسہ نہیں ہے جنگ کرنے جانے کا تو نہ کریں. اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. کئی لوگوں کو لگتا ہے ارے صاحب یہ 5 وقتہ نمازیں کہتا آسان ہیں, کیا یہ روزہ رکھنا آسان ہے؟ سب اپنے سے تو نہیں بنتا, اپنے سے تو بھوک کنٹرول نہیں ہوتی, اپنے سے تو پیاس کنٹرول نہیں ہوتی ہے. آج اتنی سی گرمی برداشت نہیں کر پا رہا, جہنم کیسے برداشت کرے گا؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ قبر کی اندھیرا کیسے برداشت کرے گا؟ قبر کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھے اتنی بھوک پیاس دیتا جتنی تیری طاقت میں ہے, جتنا تو کنٹرول کر سکتا. تجھے صوم وصال کا حکم نہیں دیا ہے کہ کنٹینیو روزہ رکھنا, 3 دن بعد کھولنا, 4 دن بعد کھولنا. صبح دن بھر کا تو روزہ رکھنا ہے, دن بھر تو بھوکے پیاسے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی ذات کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ کو اللہ اتنا ہی آزماتا جتنی آپ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے اوپر تکلیف ڈالتا جتنا برداشت کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ برداشت سے زیادہ کسی کو تکالیف نہیں دیتا. یہ بھی بڑی اہم بات پتہ چلی. نمبر 12, نیکی اور نیک نیتی کے ساتھ اگر انسان عمل کرے اور وہ عمل پورا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. نیکی کی نیت رکھے, نیکی کا ارادہ رکھے, اس کے ساتھ بندہ کوشش کرے. اگر کوشش مکمل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیتا. کیسے پتا چلا؟ صحابہ نے نیت کی, ارادہ کیا, اللہ کے نبی کے پاس آئے, سواری مانگی, نہیں ملی, جنگ میں نہیں جا پائے, پر اللہ کے نبی نے کہا پورا ثواب ملا. تو انسان نیکی کا ارادہ کرے, نیکی کی نیت کرے اور کوشش کرے. اگر عمل پورا بھی نہیں ہوگا نا, اللہ بدلہ دے گا انشاءاللہ. اللہ پورا بدلہ دے گا. اللہ کمپلیٹ آپ کو صلہ دے گا. جیسے مثال کے طور پر میں ارادہ کروں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اتنے لوگوں کی مدد کروں گا, نیت بھی کروں, کوشش بھی کروں, نہیں ہو پائے گا تب بھی اللہ ثواب دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ تو آپ کا ارادہ دیکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ تو نیتوں پر فیصلے کرتا ہے نا. تو اللہ پر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو, اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے پر یقین رکھو. تو نیکی کی نیت کرو, نیکی کے لیے کوشش کرو. نمبر 13, صحابہ کرام طاقت نہ ہونے پر نیکی نہیں کر پاتے تھے اور روتے تھے, اور ہم طاقت ہونے کے بعد نہیں کرتے اور ہمیں فرق نہیں پڑتا. کمپیئر کرو اپنے آپ میں. صحابہ کرام طاقت نہ ہونے کے بعد جب نیکی نہیں کر پاتے تھے تو روتے تھے, ہم طاقت ہونے کے بعد نیکی نہیں کرتے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ کرام کے پاس پیسہ نہیں تھا, طاقت نہیں تھی, قوت نہیں تھی, ایسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس کہ کوئی بڑا کام کر پائیں, پر کچھ چھوٹ جاتا تھا نا تو روتے تھے. اللہ ہم قتال نہیں کر پا رہے, اللہ ہم جہاد نہیں کر پا رہے, اللہ ہم یہ نہیں کر پا رہے, اللہ ہم صدقہ نہیں کر پا رہے, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم نہیں کر رہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق کر کے دیکھو, کمپیئر کر کے دیکھو صحابہ کرام کیا تھے, ان کا مقام کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اعلیٰ مقام کیوں دیا تھا کہ رو رہے ہیں. تفیض اعینہم من الدم, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اللہ ہمیں کچھ نہیں ملا, اللہ ہم جانا چاہتے تھے, ہمارے پاس سواری نہیں ہے, اللہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, اللہ محتاج ہے, ہمیں معاف کر دینا. صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا اور نہیں کر پاتے تو روتے تھے, اور ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم نہیں کرتے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سوچو, کمپیئر کرو, دماغ لگاؤ, عقل لگاؤ, اور صحابہ کرام والا کردار اپنے اندر لے کر آؤ کہ ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تو جتنی طاقت دے گا اتنا عمل کریں گے. وہ کردار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 14, جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو راضی نہ کرو, سچ بول کر اللہ کو راضی کرو. جیسے یہاں پر آ کر کیا کہہ رہے تھے, عذر کر رہے تھے, ہم ایسے ہیں, ہم ویسے ہیں, ہماری یہ مجبوری ہے. جھوٹ بول کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے, اللہ کے نبی کو راضی کرنا چاہتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو راضی کرنے سے بہتر ہے سچ بول کر اللہ کو راضی کرو. اللہ اگر راضی ہو گیا نا, دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کے دل میں بات ڈالے گا, دنیا والوں کو راضی کرے گا, دنیا والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس سب چیزوں کی طاقت اور قوت ہے, اللہ کے پاس سارا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں. اس لیے جھوٹ بول کر دنیا کو راضی کرنے سے بہتر ہے سچ بول کر اللہ کو راضی کرنا. بندے کو اس کی بھی کوشش بہت زیادہ کرنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے ہمارا نمبر 15, طاقت اور مال ہونے کے بعد بھی خرچ نہ کرنا عذاب کی وجہ بنے گا.
طاقت ہے، پیسہ ہے، کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی اگر نہیں کرو گے اللہ عذاب دے گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ جہنم کا بھی عذاب دے گا، اللہ قبر کا بھی عذاب دے گا، اللہ ناراضگی بھی نازل کرے گا، اللہ جنت بھی چھین لے گا۔ اس لیے طاقت ہے تو خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے تو خرچ کرو، ورنہ اللہ رب العالمین تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل، کہ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں، آج کی آیات پر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ایک دعا بار بار پڑھا کریے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ۔ یہاں پر اللہ دیکھیں نا بار بار کہہ رہا ہے دل پر مہر، دل پر مہر، دل پر مہر، دل پر مہر۔ سوچو اگر ہمارے دل پر اللہ مہر لگا دے تو کیا ہو، اللہ ہم سے نیکی کی طاقت چھین لے تو کیا ہو۔ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بندہ مومن کو بہت زیادہ خوف رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں طاقت نہ چھین لے۔ تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھنا، جب تک زندہ ہوں تیرے دین پر قائم رکھنا، تیرے دین پر عمل کرنے والا بنانا۔ یہ دعا بندے کو بار بار اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھو جن کی زندگی میں بہادری تھی، عمر ابن خطاب، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید۔ ایسی زندگیوں کو پڑھا کرو جس میں شجاعت تھی، بہادری تھی۔ بزدلوں کے مت واقعات کو پڑھو بلکہ طاقتور لوگوں کے واقعات پڑھو، اس سے تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ جذبہ پیدا کرے گا۔ نمبر 3، دل کو زندہ کرنے والے اعمال کرو جس سے دل زندہ ہو، دل میں بہادری آئے، دعائیں پڑھو، اللہ کی طاقت پر یقین رکھو، موت کے بارے میں سوچو، زندگی کی نعمتوں کے بارے میں سوچو، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو دل کو زندہ کرنے والی چیزوں پر غور کرو۔ اور نمبر 4، جب تک زندہ ہو نیکی کرتے رہو، جب تک اللہ نے طاقت دی ہے نیکی کرو۔ جیسے آج میرے پاس طاقت ہے نا، آج کا دن ہے نا میرے پاس، آج میں نے روزہ رکھ لیا، ابھی مجھے اثر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، جو مجھ سے اللہ تعالیٰ کروائے وہ مجھے کرنا ہے۔ جب تک زندگی ہے نا کوشش کرتے رہو، جب تک زندگی ہے نا وقت لگاتے رہو، اللہ تعالیٰ اسی وقت کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسی پہ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اسی باتوں پر تقریباً ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔